بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 259 اور اس کی دوسری قسط ہے، پیج 557۔ سرایا اور وفود یہ سب ہیڈنگ ہے، لیکن مین ہیڈنگ ہے فتح مکہ، یعنی غزوہ فتح مکہ مین ہیڈنگ ہمارا یہ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، جس سے ہم حضور کی سیرت آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ہمارا روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 2 یا 3 ویلاگز آپ کے سامنے پیش کریں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی ہے سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ یہ بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سرایا اور وفود۔ نمبر 1، فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا، قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھا ہی نہیں دیا، تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد بن ولید بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ریحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً ردک دیے جاؤ گے، یعنی روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ کیا یہ بت سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ نمبر 3، اس کا تیسرا پوائنٹ، اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مسلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا
تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی، وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا، پھر لپک کر بت ڈھایا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا، خزانے میں کچھ نہ ملا۔ نمبر 4، عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ نے اسی ماہ شعبان سن 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد بن ولید مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلامنا ہم اسلام لائے کی بجائے سبعنا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ نے ان کا قتل ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دوبارہ فرمایا دو بار اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی شیر خدا کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ ہے اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت بالکل مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمان اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعہ سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی، اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔
مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھیں، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں، اور آپ کی دعوت لے کر چار دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اس کی تیاری کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہے تیسرا مرحلہ، یعنی یہ رسول اللہ کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے، جو آپ کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خون ریز مارکوں کے بعد حاصل کیا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماں قبل اور ماں بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاضل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے، اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مجاہدہ اور قتال، اور دوسرا قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتاب ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کیا، چونکہ پچھلے صفحات میں معرکہ و جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اگلی جنگ اس کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی وہ ہوگا غزوہ حنین، اور اس کے علاوہ دشمن کی روانگی، ماہر جنگ کی سپہ سالاری، اور باقی جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر کل آج کی دونوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ الگ صورت، الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ الگ صورت، الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے، نبی کے جو ہیں دیوانے، وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ خیرات والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگو وہ عالی شان رکھتے ہیں۔
فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت ایوان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو ذرا سن لو، مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو ذرا سن لو، نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی ہے کاشف، نبی مختار کل ہیں ہم یہی ایمان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔